بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ انسان کا دل بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ہمیں کس قسم کی ڈسٹ ہے میرے اندر، کس قسم کی گندگی ہے، کتنی چکنائی کے دھبے ہیں، کتنے کسی اور چیز کے دھبے ہیں، اور وہ مجھے کس کس طرح سے متاثر کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں۔ بعض چیزوں کا متاثر ہونا انسان کو محسوس نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جگہ جہاں ڈسٹ کا کام ہو رہا ہو، کسی جگہ کوئی اسکریپر استعمال ہو رہا ہو اور وہاں بہت ڈسٹ اڑ رہی ہو، چونا اڑ رہا ہو یا سیمنٹ اڑ رہی ہو، وہاں کام کرنے والے ناک کو اپنی کور نہیں کرتے۔ کئی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ڈسٹ کا کام ہو رہا ہے، باریک باریک ذرات ہیں، لیکن انہوں نے اپنی آنکھوں کو کور نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ڈسٹ تو ہے، لیکن اس ڈسٹ کے خطرات کا یا نقصانات کا اس ماحول میں رہنے والوں کو احساس نہیں، اور اگر اسے احساس ہے، پتا ہے، تو وہ اسے لاپرواہ ہے۔ یہ اپنے ایسے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے۔ ہمارے اپنے اندر بہت ساری ڈسٹ، بہت ساری کثافتیں ایسی ہیں کہ مجھے جس کا پتا ہے کہ ڈسٹ ہے، لیکن مجھے اس کے نقصانات کا احساس نہیں ہے یا میں لاپرواہی برت رہا ہوں۔ اس میں نقصان شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم، آج نہیں نقصان ہوگا کل ہوگا۔ جو لوگ ڈسٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنی ناک کو کور نہیں کرتے، آنکھوں کو کور نہیں کرتے، بہت سارے لوگوں کی آنکھوں میں کچھ گر جاتا ہے اور آنکھ کو بڑا ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سانس لیتے لیتے پھیپڑوں میں ان کے ڈسٹ جاتی رہتی ہے، بعد میں ان کو بڑی سیریس بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ نقصان آج نہیں ہوگا کل ہوگا۔ میری جو باطنی کثافتیں ہیں، جو ڈسٹ میرے اندر جمع ہو رہی ہے، کثافتیں جمع ہو رہی ہیں اور میں ان کو محسوس نہیں کر رہا یا مجھے پتا ہے تو میں ان کو ٹال رہا ہوں، اس کا نقصان آج ہوگا یا کل ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ نقصان نہیں ہوگا۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس کے لیے کیا کیا جائے۔ سب سے پہلے اپنی خرابی کو ماننے کا حوصلہ پیدا کیا جائے۔ ہمارے اندر جو کمی یا خرابی یا خامی ہوتی ہے، میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ میں اسے ایکسیپٹ کروں۔ مطلب میں کوئی نہ کوئی ریزننگ شروع کر دیتا ہوں۔ اس ریزننگ کی وجہ یہ ہے کہ میرے اندر اپنی خرابی کو سننے کا، میرے اندر اپنی خرابی کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ اولیاء اللہ کی قربت اور اولیاء اللہ کی تربیت انسان کے اندر ظرف بڑا ہونے کا سبب بنتی ہے۔ اولیاء اللہ کی تربیت مجھے اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ میں اپنی خامیوں کو تسلیم کر سکوں، اور یہ خامیوں کو تسلیم کرنا دراصل کیا ہے؟ یہ خامیوں کو تسلیم کرنا دراصل میرا اپنا فائدہ ہے۔ اولیاء اللہ کی تربیت مجھے میرے فائدوں کی طرف راغب کرتی ہے۔ اولیاء اللہ کی تربیت کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے، اگر آپ تصوف میں ہیں، سلسلے زیمیہ میں ہیں، اور آپ اپنے آپ کو تربیت کے لیے پیش کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ آپ کا ظرف بڑا ہو، آپ کے اندر حوصلہ پیدا ہو اور اس حوصلے میں اضافہ ہو۔ اگر میں خود کو ہمیشہ حق بجانب ہی سمجھتا ہوں اور خود کو حقدار اور دوسرے کو اپنا حق مارنے والا ہی سمجھتا ہوں، تو میری اصلاح کبھی نہیں ہو سکے گی۔ ہمیشہ مجھے دیکھنا چاہیے کہ میری سائٹ سے کن کن چیزوں کو بہتر ہونا ہے، میری کس سوچ کو بہتر ہونا ہے، میرے کس عمل کو بہتر ہونا ہے، مجھے اپنے ایموشنز پہ کتنا کنٹرول کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے ایموشن پہ کنٹرول، ایک اسٹریٹجی کہ میں کسی جگہ پابند ہوں، ماتحت ہوں، میرے باس نے مجھے ڈانٹ دیا، مجھے بہت غصہ آیا، میں نے برداشت کر لیا اس غصے کو، لیکن کل مجھے موقع ملا اس سے حساب چکانے کا تو میں نے دھڑ سے اس سے حساب چکا دیا۔ یہ جو میں نے اس وقت ایموشن کنٹرول کیا تھا، یہ تھی اسٹریٹجی، یہ اعلیٰ ظرفی نہیں تھی۔ اعلیٰ ظرفی یہ ہے کہ جب میں ایموشن کنٹرول کروں تو اس تکلیف سے جو رد عمل متوقع ہے بعد میں بدلہ لینے والا، میں اس پر بھی قابو پاؤں، یہ ہے اعلیٰ ظرفی۔ اور قدرت رکھتے ہوئے معاف کرنے کا میرے اندر حوصلہ پیدا ہو، جس کی سب سے بڑی مثال فتح مکہ ہے۔ جس وقت مکہ سے مدینہ ہجرت ہو رہی تھی، اس وقت کیا عالم تھا، کتنا کفار مکہ نے تکلیفیں دی تھی، اذیتیں پہنچائی تھی، کیسی کیسی تکلیفیں نہیں پہنچائیں، اس وقت کیا عالم تھا۔ اور جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت طاقت، اقتدار، غلبہ کتنا مکمل تھا، اور جنگی جرائم یا دوسرے جو قوانین ہوتے ہیں ان کے تحت فتح کے موقع پہ زیادتی کرنے والوں سے بدلہ لینا بالکل قانونی عمل ہے، اس کو کوئی نہیں کہتا کہ یہ غلط۔ فتح مکہ میں ایسے ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے مکی دور میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچائی تھیں، اذیتیں دی تھیں، اور ہجرت کے بعد پے در پہ حملے، پے در پہ جارحیت، سازشیں، کس طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ میں رکاوٹیں نہیں کھڑی کی گئیں، اور کیسے کیسے شقیق قلب لوگ ان میں موجود تھے جو فتح مکہ کے موقع پہ سب مفتو تھے، سب پر غلبہ تھا۔ اس وقت اگر ان سے بدلہ لیا جاتا تو وہ بدلہ عین قانونی تھا، تو غلبہ بھی تھا، طاقت بھی تھی، قانونی جواز بھی تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سب آزاد
طاقت رکھتے ہوئے، غلبہ رکھتے ہوئے، قدرت رکھتے ہوئے بدلہ نہ لینا اور معاف کر دینا ہے۔ یہ فتح مکہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی مثال۔ اب یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ حیات نبوی سے، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اپنی دنیاوی زندگی کے لیے، اپنی روحانی زندگی کے لیے کیا کیا رہنمائی لیں گے، اپنی پرسنالٹی کو بنانے کے لیے، اپنی روحانی ترقی کے لیے راہ صاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنی خامیوں کو پہچانوں، انہیں ایکسپٹ کروں اور اپنے اندر اعلیٰ اوصاف کے غلبے کی کوشش کروں۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ ایموشن کنٹرول کریں گے، اور آپ کو کسی سے تکلیف پہنچی، جب آپ کو اس پہ قدرت ہوگی تو آپ اس سے بدلہ نہیں لیں گے، اسے معاف کر دیں گے۔ حسد، تنگ دلی، کینہ، بغض، بہت زیادہ سینسیٹیوٹی کا ریزن کیا ہے؟ کبھی سوچا زیادہ حساس لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ حساس کیوں ہوتے ہیں؟ یہ بہت سینسیٹیو ہیں، یہ برداشت نہیں کرتے، غصہ آ جاتا ہے یا ناراض ہو جاتے ہیں یا اداس ہو جاتے ہیں۔ کوئی سینسیٹیو لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں غصے میں، کوئی سینسیٹیو لوگ ایک طرف خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتے ہیں، کچھ لوگ بڑھ بڑھ کے جواب دیتے ہیں۔ سینسیٹیو نیچر کے ڈفرنٹ آپ نے ریئیکشنز دیکھے ہوں گے۔ کیوں آدمی سینسیٹیو کیوں ہو جاتا ہے اور کیوں اس طرح ریئیکٹ کرتا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ خود کو ٹھیک سمجھنا اور دوسروں کو غلط سمجھنا۔ کسی کو میرا خیال نہیں ہے، کسی کو میری پرواہ نہیں ہے، لوگ مجھے بڑا نظر انداز کرتے ہیں، گھر میں سب مجھے دباتے ہیں، دفتر میں سب میرے خلاف ہیں۔ دوسروں سے شکوہ، دوسروں سے گلہ، دوسروں سے شکوہ، دوسروں سے گلے کا بنیاد کیا ہے؟ اپنے آپ کو درست سمجھنا، اپنے آپ کو حقدار سمجھنا۔ حالانکہ ہماری زندگی میں ہم حقوق اور فرائض میں بندھے ہوئے ہیں۔ میرے اپنے بھی حقوق ہیں، لیکن میرے اوپر دوسروں کے حقوق زیادہ ہیں۔ میں اپنے حق کے لیے تو بڑا سینسیٹیو ہوں، دوسروں کا حق کا نہیں سوچتا۔ اولیاء اللہ نے، صوفیاء کرام نے اپنے شاگردوں کے لیے تربیت کا جو نصاب بنایا ہے وہ ان سب چیزوں کی طرف آپ کو متوجہ کرتا ہے اور آپ کی بہتری کے لیے آپ کو گائیڈ کرتا ہے، تاکہ آپ کے اندر اعلیٰ اوصاف فروغ پائیں، اور جو میرے اندر خامیاں ہیں مجھے ان کا ادراک ہو، مجھے ان کی ایکسیپٹنس آئے اور میں ان کی اصلاح کی طرف مائل ہوں۔ اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا کہ اللہ کے ذکر سے مدد لی جائے، مراقبے سے مدد لی جائے۔ ایسی مشقیں جیسے کہ مراقبہ ہے، مراقبے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ذہنی یکسوئی ہونی چاہیے، کنسنٹریٹ کرنے کی آپ کو ایک مشق ہو، اور ایک مراقبے کا مطلب ہے جرنی ود ان، میرے اپنے اندر، میرے باطن کا سفر۔ تو جرنی ود ان کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح ہم باہر کی جرنی کرتے ہیں، شہروں ملکوں جاتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بڑے اچھے پرفضا مقامات ہیں، یا بلڈنگیں ہیں، یا بڑی اچھی سڑک بنی ہوئی ہے، یا بڑا اچھا گارڈن بنا ہوا ہے، تو وہاں پہ ہم ڈفرنٹ چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ جرنی ود ان میں ہم کیا دیکھیں گے؟ جرنی ود ان میں دیکھنے کو بہت کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن جرنی ود ان کا آغاز ہونا چاہیے اپنی ذات کی دریافت سے، اپنی خوبیوں کو سمجھنے سے، اپنی خامیوں کو اعتراف سے، اپنی خامیوں کو پہچاننے سے۔ مراقبے کا ایک مقصد ہونا چاہیے اپنی دریافت، جس میں اپنے سامنے اپنی خامیوں کو آنے دوں، میں اپنی خامیوں کو اپنے سامنے آنے سے نہ روکوں۔ جب میں ریزننگ کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے میں خامیوں کو سامنے نہیں آنے دے رہا، میں اپنی خامیوں کو اپنے سامنے آنے دوں اور ان کی اصلاح کی ہمت اور حوصلہ خود میں پیدا، اور پھر اچھائیوں کی طرف سفر شروع ہو کہ میں اچھائیوں کو بڑھاوا دوں۔